اب اس کے بعد ہم اپنے مہمان عظیم لکھنؤ سے تشریف لانے والے نواسۂ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد منظور نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جن کا نامی اسم گرامی قدر جناب مولانا محمد یحییٰ صاحب نعمانی مدد اللہ العالی ہے، لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں۔ حضرت کو ہم اس شعر کے ساتھ زحمت سخن دیتے ہیں کہ یہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، یہ نہ پوچھ گفتگو میں کیا اثر رکھتے ہیں وہ، سنگ دل کو موم کرنے کا ہنر رکھتے ہیں وہ۔ حضرت سے انتہائی مؤدبانہ درخواست ہے تشریف لائیں، اپنے مواد حسنہ سے تحفظ شریعت کے عنوان پر سیر حاصل بحث فرمائیں اور سامعین کو مشدود فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. شہر ناگپور کے باحمیت مسلمانوں، دینی طور پر احترام کے لائق علماء کرام اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام اس اجلاس کا جو پس منظر ہے وہ آپ حضرات کے اچھی طرح علم میں ہے۔ شاید ہی ہندوستانی مسلمانوں میں کوئی تھوڑا بہت بھی باخبر انسان ایسا ہو جس کو اس وقت کے حالات اور اس وقت کے چیلنج اور اس مسئلے سے متعلق جس مسئلے کے سلسلے میں یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے کچھ زیادہ معلوم نہ ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی مسلمان ایک عرصے سے، ایک طویل عرصے سے ایک ایسی بہت منظم اور بہت گہری کوشش کا مقابلہ کر رہے ہیں، جس کوشش کا حاصل یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ایک خاص مشرکانہ تہذیب کے رنگ میں رنگ لیا جائے، ان سے ان کی شریعت، ان کے امتیازات، ان کی خصوصیتیں، ان کا وہ ملی مزاج جو ان کو محمدی تہذیب عطا کرتا ہے، وہ مزاج چھین لیا جائے، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت لے لی جائے، اسلام کی شریعت اور قانون لے لیا جائے،
ان کا فیملی سسٹم ملک کے عام انسانوں جیسا بنا دیا جائے، نکاح اور طلاق کے طریقے بھی ملک کے عام انسانوں جیسے ہو جائیں، پورے طور پر اسلامی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی شریعت، اسلامی مزاج، ایمانی عقائد، ایمانی مسلمات، ان سب کو ان سے چھین کر ان کو ایک مشرکانہ دیومالائی تہذیب میں رنگ لیا جائے۔ یہ ایک لمبی تاریخ ہے اس کوشش کی، اور الحمدللہ ہندوستان کی ملت اسلامیہ ان حالات اور ان کوششوں کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے۔ اس ملک میں پہلے انگریز آئے اور انہوں نے نظام تعلیم میں زبردست تبدیلی کر کے اس کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو لارڈ میکالے کے اس نظام تعلیم سے گزار دیا جائے جس نظام تعلیم سے گزرنے کے بعد دنیا کی تمام مسلمانوں کے علاوہ تمام قوموں کا قبلہ بدل گیا تھا۔ نہ جاپانی تہذیب پہ باقی رہے، نہ چینی تہذیب پر باقی رہے، نہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان کی دوسری قومیں اپنے کلچر اور تہذیب کو محفوظ رکھ پائیں۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم دنیا میں جس جگہ رائج ہوا اور بھائی آواز تھوڑی کم کرو اور ایکو بند کرو۔ لارڈ میکالے کا نظام تعلیم دنیا میں جس قوم اور جس ملک میں رائج ہوا، اس قوم اور اس ملک کا مزاج، اس کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کے رہن سہن کا انداز، اس کا شادی بیاہ کا سسٹم، اس کی حیا، اس کی بیویوں سے وفاداری، یہ سب بدل گئی، اور مغربی تہذیب کم و بیش ان تمام قوموں میں رائج ہو گئی۔ لیکن میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت پیدا ہو اور اس بات کا احساس پیدا ہو کہ اس طرح کے چیلنجز کا ہم نے پہلے بھی کامیابی سے مقابلہ کیا ہے، اور ہم اس دریا کو ہم نے پایاب کیا ہے، پار کیا ہے۔ ایک شاعر کے الفاظ میں، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس ملت کے بہت امتحان آئے، لیکن اللہ نے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے، اور یہ صرف اللہ کی توفیق اور اس کی مدد کا نتیجہ ہے کہ ہر مشکل حالات سے ملت سرخرو ہو کر نکلتی ہے، کامیاب ہو کر نکلتی ہے یہ امت۔ بلکہ قرآن مجید نے تو صاف صاف کہا ہے کہ اس قسم کے حالات ملت کے جوہر کو تازہ کرنے اور اس کے گوہر کو چمکانے کے لیے آتے ہیں۔ جس طریقے سے کسی شاندار چمکدار برتن پر ایک زمانے کے بعد گرد چڑھ جاتی ہے اور اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو مخصوص چیزوں سے بہت کس کے رگڑا جاتا ہے، اور اس رگڑنے کے نتیجے میں اس کے اندر کی چمک پھر نکل کر آ جایا کرتی ہے، وہ بالکل نئے جیسا پھر سے چمکنے لگتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارا ایمان پرانا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زمانے کی گرد پڑ جاتی ہے، اس کے اوپر گندگیاں آ جاتی ہیں، دوسری قوموں سے اختلاط کے نتیجے میں گمراہیوں کی، غلطیوں کی، گناہوں کی گندگیاں آ جایا کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس طرح کے حالات کے چیلنجز کے ذریعے اس کو رگڑ دیتے ہیں تاکہ پھر سے وہ چمک جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی تھی
اور جس کی شاید کچھ تھوڑی سی تشریح میں اپنی گفتگو میں بعد میں کروں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے حالات بھیجنے کی ایک حکمت بتائی ہے۔ یہ جو ہم حالات بھیجتے ہیں کہ کچھ لوگ تم کو حق کے راستے سے پھیر دینا چاہتے ہیں اور اس کے لیے بھرپور مال خرچ کرتے ہیں، پروپیگنڈے پر، باطل کی دعوت پر، تم کو حق کے راستے سے جو پھیرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہت مال اور طاقت اور ذہانت خرچ کی جاتی ہے، لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، تاکہ ایمان کے جوہر کے اوپر سے گندگیوں کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حالات مایوس ہونے، گھبرانے کے نہیں ہوا کرتے۔ اہل ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ان پیشین گوئیوں سے پہلے سے واقف ہوا کرتے ہیں، ان کے سامنے جب اس طرح کے آزمائش کے حالات آیا کرتے ہیں تو ان کا اللہ پر بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کا اللہ پر بھروسہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے، اللہ کے دین اور اس کی شریعت کو ماننے کا ان کا مزاج اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ بات قرآن نے بیان کی ہے کہ جب جب ایسا ہوتا ہے کہ گھبرا دینے والے حالات آیا کرتے ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے پہلے سے ایمانی تربیت حاصل نہیں کی ہوتی، جنہوں نے پہلے سے دین سے کوئی مضبوط تعلق قائم نہیں کیا ہوتا، جنہوں نے اللہ سے لو نہیں لگائی ہوتی، جنہوں نے اہل دل علماء کی صحبت اور اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضر ہو کر دین کی حقیقت کو نہیں سمجھا ہوتا، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گھبرانے لگتے ہیں، پریشان ہونے لگتے ہیں، مایوسیاں ان کو گھیرنے لگتی ہیں، رنج و الم کے بادل ان پر چھانے لگتے ہیں، دل کے اندر وہ کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ لیکن جو ایمان کے پختہ ہوتے ہیں، قرآن بتاتا ہے کہ اس طرح کے حالات ان کے یقین میں اور اضافہ کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین پر یہ امت جم کر دکھا دے گی، شریعت کو گلے سے لگا کر دکھا دے گی، شریعت کا تحفظ کر کے دکھا دے گی۔ ان کے دل میں یہ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب لشکر کے لشکر امڑتے ہیں اور جب حال یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے گمانوں کے لشکر ہوتے ہیں، الجھنیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، تو اس وقت ایمان و یقین کا ثبات اس سب کے سامنے رکاوٹ بن جاتا ہے، اور ایمان والوں کے دل میں اللہ تعالیٰ بالکل دوسرے خیالات ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہمارا یقین اور بڑھ گیا، ان کا یقین اور بڑھ جاتا ہے۔ پوری دنیا تو لگی ہوئی ہے اس بات میں، پوری دنیا تو لگی ہوئی ہے اس بات میں کہ مسلمانوں کے عوام کا اپنے دین اور شریعت پر اعتماد کم کر دیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہاری شریعت بڑی ظالمانہ ہے، بڑی فرسودہ ہے، بہت دقیانوس ہے، بہت خراب قسم کے اس کے قوانین ہیں، یہ کوئی زندگی گزارنے کا کامیاب طریقہ نہیں ہے۔ پوری دنیا اس پر لگی ہوئی ہے، ہر وقت کا پروپیگنڈا ایسا اور اس کا شور ایسا کہ کان پھٹ جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غیبی نظام یہ کام کر رہا ہے کہ ایسے حالات میں جبکہ لگ تو یہ رہا تھا کہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد یقین کھو بیٹھے گی، شبہات کی شکار ہو جائے گی، ایسے حالات میں نظر یہ آ رہا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ پوری امت کے اندر اللہ کے دین اور اس کی شریعت اور اسلام کے نکاح و طلاق کے نظام پر یقین اور بڑھ گیا ہے۔ نظر آ رہی ہے یہ بات یا نہیں نظر آ رہی؟ ایک عجیب منظر نظر آ رہا ہے
ہم لوگوں میں سے کسی کو یہ توقع نہیں تھی کہ جب ایسا چیلنج پیش آئے گا تو اس وقت امت کے عوام، بے پڑھے لکھے لوگ، گاؤں دیہات کی عورتیں اور مرد سب دیوانہ وار نکل پڑیں گے اور ایک بہت صاف اعلان پورے ملک کو سنائی دے گا۔ جو کچھ ملت نے کیا ہے، جس طریقے سے لوگوں نے شریعت سے وفاداری کا اظہار کیا ہے، جیسا مسجد مسجد، محلے محلے، ہر انسان کے دل کی یہ آواز باہر نکل کر آئی ہے کہ ہمیں اللہ کے دین پہ جمنا ہے، ہمیں اسلام کا نکاح اور طلاق کا اور پوری شریعت اور خاص طور پر مسلم پرسنل لا کا ایک ایک قانون عزیز ہے، ہم اس سے جمیں گے، ہم کسی کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لوگوں نے کوشش اس کی تھی کہ عورتوں کو بہکا دیا جائے، نہ جانے کتنا ٹوسٹ کیا تھا مسئلے کو، کتنا اس کو موڑ توڑ کے بیان کیا تھا، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے جتنا بہکانے کی کوشش کی اتنا ہی ملت کے اندر شریعت سے وفاداری کا مزاج اور پختہ ہوا۔ یہ صرف اللہ کے اسی قانون کا نتیجہ ہے جو اس نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوتے ہیں تو اللہ کی توفیق سے یہ امت جم کر دکھا دیتی ہے۔ اب تک کی میری بات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں یہ بات بتلائی ہے کہ اس قسم کے حالات سے امت کا ایمان اور تازہ ہوتا ہے اور اس کا شریعت سے وفادارانہ تعلق اور بڑھتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث نے بھی بتلایا ہے اور تاریخ کا بھی یہ سبق ہے۔ 200 سال تک انگریز یہ محنت کرتے رہے اور میں پورے یقین اور اطمینان سے کہتا ہوں کہ انگریز جس وقت آئے تھے اس وقت اس ملک میں دین پر ثابت قدمی کا جو مزاج تھا، دینی خدمتوں کی جو شکلیں موجود تھیں، انگریز 200 سال کوشش کرنے کے بعد جب واپس گئے تو اس ملک میں دین کی جڑیں اور گہری تھیں، دینی خدمت کا نظام اور مضبوط تھا، علماء کی بہت بڑی تعداد تھی، کتاب و سنت اور بدعات سے دور حقیقی اسلام کو زندہ کرنے کی ایسی زبردست کوششیں اسی دور میں انجام پائیں کہ بلا کسی مبالغے کے یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور خاص طور پہ میں نوجوان علماء سے کہوں گا اس بات کو سمجھ لینا اچھی طریقے سے کہ انگریزوں کی ان 200 سالہ کوششوں کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی نے ہندوستان کو پوری دنیا میں خدمت دین کا سب سے بڑا مرکز بنا دیا۔ یہ کیا اللہ کی غیبی قدرت کا نظام ہے۔ کوششیں حکومت نے اور دنیا کے سپر پاور نے اس ملک میں دین کو دفن کرنے اور مٹانے کی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ملک کو پوری دنیا میں دینی دعوت کے پھیلانے کا سب سے بڑا مرکز بنایا۔ پوری دنیا میں دین کا صحیح ذوق، کتاب و سنت کا صحیح فہم پوری دنیا میں پہنچانے کا جو کام اس ملک سے انجام پایا، میں پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گزشتہ 2 صدیوں اور 150 سال کے اندر وہ ارض حرم و حجاز سے بھی انجام نہیں پایا ہے۔ یہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کا معاملہ ہوا کرتا ہے۔ اس چیلنج سے ہم بالکل خوف زدہ نہیں ہیں، ہم بالکل مایوس نہیں ہیں، ہم انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ ہمارا شریعت سے وفاداری کا تعلق اور بڑھ گیا ہے۔ ایک بات تو یہ اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ دوسری بات جو اس اجلاس میں خاص طور پر عرض کرنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ باتیں کم وقت کے اندر مرتب طور پر آ جائیں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے، اور ہم میں سے ایک ایک مسلمان بھائی یہاں سے اس کو اپنے دل پر لکھ کر لے جائے اور جن بھائیوں سے ملے ان تک یہ بات پہنچا دے، اور اس اجلاس کے ذریعے پورے ملک کے مسلمانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں نے اس ملک میں 2 فیصلے کیے ہیں اور ہم سے ان دونوں فیصلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بدلوا سکتا۔ ایک فیصلہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے اور ہمارے اکابر نے یہ کیا ہے، ایک فیصلہ ہندوستانی مسلمانوں نے یہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے اور اسی مٹی میں دفن ہوں گے۔
ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں کے مول نواسی ہیں۔ اس وقت ہندوستان میں یہ بات بہت زوروں میں چل رہی ہے کہ اس ملک کے مول نواسیوں کے ساتھ باہر کے آنے والوں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ ہندوستانی مسلمان یہاں کے مول نواسی ہیں، بہت تھوڑے سے وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے، بعد میں باقی سب وہ لوگ ہیں جو یہاں کے دبے کچلے مظلوم طبقات سے تعلق رکھنے والے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے ظلم کے نظام سے وہ دبے چلے آ رہے ہیں، ان کو دبا کے رکھا گیا ہے، ان کو نہایت گھنونا سمجھا گیا ہے، ان پر ظلم ہوا ہے، ان کو بہت محروم بنا کر رکھا گیا ہے، ان کو بہت حقیر سمجھا گیا ہے۔ صدیوں سے جو لوگ مظلوم چلے آ رہے تھے، جب اس ملک میں اسلام آیا اور صوفیاء کرام اور علماء کے ذریعے یہاں کے انسانوں تک یہ پیغام پہنچا کہ او انسانوں، تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، وہ پیغام پہنچا جو قرآن نے دیا، اور قرآن نے تمام انسانوں سے دسیوں بار یہ کہہ کر خطاب کیا، یا بنی آدم، او آدم کے بیٹو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ اعلان فرمایا، او لوگو تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی، سب برابر ہو، بڑا وہ ہے جو کیریکٹر کا اچھا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہے۔ جب یہاں کے شودروں نے اور یہاں کے مول نواسیوں نے اور یہاں کے مظلوم طبقوں نے صوفیاء کرام کے ذریعے یہ پیغام سنا، اور ان کی خانقاہیں اور ان کی درگاہیں عام دربار تھیں، ہر دبے کچلے لٹے پٹے انسان کو وہاں گلے لگایا جاتا تھا۔ جب یہ حالات ہوئے تو یہاں کے اوریجنل باسیوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کیا۔ یہ بات میں اکیلا نہیں کہتا، یہ اوتھینٹک تاریخی ثبوتوں کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اور آخری درجے کی بات، کوئی اگر اس میں شبہ پیدا کرتا ہے تو میں آخری حوالہ دیتا ہوں، وویکانند نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اس ملک کے مسلمان یہاں کے مول نواسی اور یہاں کے مظلوم طبقات کے لوگ ہیں۔ ہم یہاں کے مول نواسی ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے ہم یہاں رہیں گے اور یہیں کی مٹی میں ملیں گے۔ ایک فیصلہ تو ہم نے اور ہمارے بڑوں نے اور ہمارے پچھلے لوگوں نے، ہمارے پرکھوں نے اور ہمارے اکابر نے یہ کیا ہے، اور دوسرا فیصلہ ہم لوگوں نے یہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں اپنے دین کے ساتھ، اپنے عقائد کے ساتھ، اپنی ایمانیات کے ساتھ، اپنی کتاب و سنت کی تعلیم کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنی شریعت کے ساتھ، اپنے پرسنل لا کے ساتھ، اپنی اس تہذیب کے ساتھ جس تہذیب کی بنیاد یہ ہے کہ ہم کسی غلط اور گمراہ تہذیب کو قبول نہیں کریں گے، ہم شرک اور بت پرستی کو قبول نہیں کریں گے، ہم ہر حال میں یہاں کے انسانوں سے پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری ہمدردی کے ساتھ یہ کہیں گے کہ بتوں کو پوجنا اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے اپنی دعائیں اور اپنی حاجتیں مانگنا اس مالک اور انسانوں کے پیدا کرنے والے کو اچھا نہیں لگتا، اور اس کا انجام اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم صرف یہی نہیں کہ اس بات پر خود یقین رکھیں گے، ہم یہ دعوت بھی دیتے رہیں گے پورے ملک کو۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ فیصلہ چھین نہیں سکتی اور یہ فیصلہ بدلوا نہیں سکتی کہ ہم اس ملک میں اپنی تہذیب، اپنے دین، یہاں تک کہ فرائض نہیں، حلال و حرام نہیں، ہم سنتوں کے ساتھ رہیں گے، ہم تہجد اور اشراق کے ساتھ رہیں گے، ہم مسواک اور وضو کے ساتھ رہیں گے۔ ہم اس ملک کے باسی ہیں اور یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور او مسلمانوں، پورے ملک کے مسلمانوں، اس فیصلے پر مضبوطی سے جمنے کا ارادہ کر لو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ حق پر مضبوطی سے جمنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ ملک ہم نے بنایا ہے۔ جب اس ملک پر باہر سے آنے والے ڈاکوؤں نے قبضہ کیا، انگریزوں نے، تو پہلے دن سے جس نے اس ملک کے باغ کو خون سے سینچا
وہ ہمارے اکابر اور مسلمان تھے، اور بلا کسی خوف تردید ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری بھی تھی۔ ملک انگریزوں نے ہم سے چھینا تھا، مسلم حکومت سے چھینا تھا، اس لیے پہلا فرض ان کا بنتا تھا کہ وہ قربانی دیں، اور دنیا کا کوئی پڑھا لکھا انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے اس ملک میں جتنا خون مسلمانوں کا بہا ہے اس کا آدھا بھی غیر مسلموں کا نہیں بہا ہے، کوئی شک ہی نہیں اس میں۔ 1857 میں کس کے خون سے پوری زمین رنگ دی گئی تھی؟ 1857 سے پہلے 1757 سے لے کر 1857 تک کے 100 سال کون قربانیاں دے رہا تھا؟ دلی سے لے کر کیرلا کی موپلا بغاوت تک کس نے خون دیا تھا؟ یہ ملک ہم نے آزاد کرایا ہے، اس ملک کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور جب یہ ملک بنا تو چونکہ ہماری شرکت تھی اس کے بنانے میں، پورے اعتماد کے ساتھ یہ ہم فیصلہ سناتے ہیں آپ کو، اور آپ لوگ اس فیصلے کو گلے سے لگائیے، اور اس فیصلے کو، اس حقیقت کو کہ اس ملک کا پس منظر یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں باہر سے آ گئے، اس کے ہم شریک ہیں، اس کے ہم مول نواسی ہیں، اس کو ہم آزاد کرانے والے ہیں، اس لیے حق تھا کہ یہاں کا کانسٹیٹیوشن جب لکھا جائے تو وہ اس کی ضمانت دے کہ یہاں کے فنڈامنٹل رائٹس میں اور یہاں کے بنیادی حقوق میں یہ بات داخل ہے کہ ایک ایک انسان اور ایک ایک مذہبی گروہ کو، جن میں مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، دستور اور کانسٹیٹیوشن اس کی ضمانت اور گارنٹی دے کہ ان کو ہمیشہ اپنے مذہب کے معاملات پورے اپنے مذہب کے مطابق چلنے کی آزادی دی جائے گی، اس کا حق دیا جائے گا۔ یہ ہمارا حق تھا جو کانسٹیٹیوشن نے ہم کو دیا ہے۔ لہٰذا ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو تاریخ کی گواہی بھی ہے، ہمارا حق بھی ہے، ہم مول نواسی بھی ہیں، ملک ہم نے آزاد بھی کرایا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کانسٹیٹیوشنل حق ہے۔ وہ لوگ دستور کے باغی اور بھارتیتا سے بغاوت کرنے والے اور اس سے وفاداری نہیں کرنے والے ہیں، جو اس ملک کے لوگوں کو ان کی آئیڈینٹی چھیننا چاہتے ہیں اور ان سے یہ کہنا چاہتے، ان کو اس پر مجبور کرنا چاہتے ہیں کہ تم کو کوئی خاص تہذیب اور کلچر اور کوئی خاص میرج ایکٹ قبول کرنا پڑے گا۔ یہ دو فیصلے ہیں ہمارے، ہم ان دو فیصلوں پر مضبوطی سے قائم رہیں گے۔ ایک یہ کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہمارا یہ ملک ہے اور ہم اس میں ویسے ہی رہیں گے جیسا کوئی اپنے ملک اور اپنے وطن میں رہتا ہے۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین، اپنی شریعت، اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنی سنتیں، اپنے اصلاحی نظام، اپنے اللہ سے تعلق، اپنی مسجدیں، اپنے مدرسے، کتاب و سنت کی تعلیم، دعوتی کام، دعوتی تحریک، اصلاحی جد و جہد، ان تمام چیزوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ دو فیصلے ہمارے ہیں۔ اس اجلاس میں ایک اور پیغام میں عام مسلمانوں کو دینا چاہتا ہوں۔ زبردست پروپیگنڈا اور بہت مکارانہ، بہت جھوٹا، بہت پرشور اور بہت کنفیوز کرنے والا پروپیگنڈا بے ایمان، بکاؤ، فریبی میڈیا کی طرف سے جاری ہے۔ میں نے جس ماحول میں تربیت پائی ہے، اس سے زیادہ سخت لفظ میں میڈیا کے لیے بول نہیں سکتا تھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ کا وہ مستحق ہے۔ مین اسٹریم میڈیا غلام بن چکا ہے، ضمیر بیچ چکا ہے۔ پیسے کے لیے اس نے اپنی عزت، اپنا ضمیر، اپنا اخلاق، اپنا ایمان سب گروی رکھ دیا ہے۔ یہ زر خرید غلام ہیں، یہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی کسی بات پر اعتماد اور یقین کیا جا سکے۔ بڑا پرشور پروپیگنڈا پورے ملک میں کیا گیا کہ اسلام کا طلاق کا نظام نہایت ظالمانہ، اور عورتوں کو خاص طور پر اس کی کوشش کی گئی کہ مسلم عورتیں غلط فہمیوں کی شکار ہو جائیں
اپنے اسلام اور اپنی شریعت کے بارے میں ان کو یہ خیال ہو جائے کہ اس میں تو بہت ظلم عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے، مسلمانوں کے اندر سے بغاوت کی آواز اٹھنے لگے، اس کے لیے زبردست کوشش کی گئی، اور چھانٹ چھانٹ کے ایسے لوگ، میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں، لیکن جو لوگوں نے اس کو بتایا اور جو مضامین میں نکل کر آیا کہ ٹی وی پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس سے میں یقین کے ساتھ سمجھ گیا ہوں کہ چھانٹ چھانٹ کے ایسے لوگ لائے جاتے ہیں ٹیلی ویژن پر جن کو نہ شریعت کا پتہ ہو، نہ اسلام کا پتہ ہو، نہ اسلامی تاریخ کا پتہ ہو، نہ قرآن جانتے ہوں، وہ صرف الٹی سیدھی باتیں جو انہوں نے اخباروں میں پڑھ لی وہی ہانک دیا کریں تاکہ خوب کنفیوز کرنے کا موقع ملے۔ اور اگر کوئی معقول آدمی کسی جگہ پہنچ بھی جاتا ہے تو اتنا چلایا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پوری بات کہنے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ موقع ایک بہت شاندار موقع ہے کہ پورے مسلمان پورے ملک کے اس وقت اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ ان کو اسلام کا فیملی سسٹم سمجھایا جائے۔ میں خاص طور پر نوجوان علماء سے درخواست کرتا ہوں، نوجوان علماء سے درخواست کرتا ہوں کہ پوری ملت اسلامیہ کو خاص طور پر بتلائیے کہ شریعت نے کتنا خوبصورت فیملی سسٹم، کتنا حکیمانہ، کتنا منصفانہ، کس قدر انسان کو سکون اور اطمینان فراہم کرنے والا فیملی سسٹم دیا ہے۔ اس زمانے میں خاص طور پر پڑھے لکھے جو حضرات موجود ہوں وہ اس بات کو غور سے سنیں، اس زمانے میں خاص طور پر مغرب کے لوگوں کو اور دنیا بھر کے پڑھے لکھے لوگوں کو، ذرا سمجھدار کلاس کو، جو چیز اسلام کی طرف سب سے زیادہ مائل کر رہی ہے اور اسلام کی جو چیز سب سے زیادہ اپیل کر رہی ہے وہ چیز اسلام کا فیملی سسٹم ہی ہے۔ حیا کا نظام، زنا سے پرہیز، عزتوں کی حفاظت، شوہر اور بیوی کی وفاداری، فیملی سسٹم کو مضبوط کرنے کا وہ طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر گئے ہیں۔ آپ یقین جانیے یورپ اور امریکہ کے لوگوں کو اسلام کی طرف سب سے زیادہ جو چیز مائل کر رہی ہے وہ یہی چیز ہے۔ اسلام کے معجزوں میں سے ایک معجزہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ او لوگوں، یہ وقت اسلام پر یقین بڑھ جانے کا ہے، شبہات میں مبتلا ہونے کا نہیں ہے۔ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میڈیا نے جو پروپیگنڈے کی دھول اڑائی ہے اس کے پیچھے کی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ حقیقت اور واقعہ یہ ہے کہ ایسے زمانے میں، جس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ پروپیگنڈا جس چیز کا ہوتا ہے وہ یہی کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے، سب سے زیادہ یہی تو پروپیگنڈا ہے پوری دنیا میں۔ اسلام کو سب سے زیادہ جن دو باتوں میں بدنام کیا جاتا ہے ان میں سے ایک جہاد اور دوسرا عورتوں کے ساتھ اسلامی شریعت کا معاملہ، یہی دو چیزیں ہیں جن پر سب سے زیادہ پروپیگنڈا ہے۔ جس زمانے میں سب سے زیادہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ اسلام نے عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، آپ لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یورپ کے ملکوں میں جو تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے اس میں مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد اسلام قبول کرنے والوں میں مردوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ہر سال جو اعداد و شمار آتے ہیں تو مرد اگر 30-35% اسلام قبول کرنے والے ہیں تو 70 اور 65% عورتیں اسلام قبول کرتی ہیں۔ ابھی گزشتہ سال یوکے میں، برطانیہ میں ایک حکومتی سروے آیا کہ اسلام قبول کرنے والے کون لوگ ہیں، کس ایج گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی عمر کیا ہے زیادہ تر، ان کی تعلیم کیا ہے اور ان کے اسلام لانے کا سبب کیا بنا ہے۔ کاش غیر مسلم بھی یہاں پر ہوتے تو میں اس مضمون کو اور کھول کر بیان کرتا۔ برطانوی حکومت کے ایک ادارے نے یہ سروے کیا اور یہ حیرتناک بات اس میں سامنے آئی، اور میرے پاس اس سروے کی پوری رپورٹ میرے لیپ ٹاپ میں محفوظ ہے۔ یہ حیرتناک بات سامنے آئی کہ اسلام قبول کرنے والوں میں 65% سے زیادہ عورتیں ہیں۔
جس زمانے میں عورتوں کو بہت اسلام سے بدظن کیا جا رہا ہے کہ خبردار اسلام تم پر بڑا ظلم کرے گا، یہ تو پٹ سے طلاق دلواتا ہے، یہ تو تمہیں پردے میں قید رکھواتا ہے، یہ تو تم کو کمانے سے بھی محروم کرتا ہے، یہ تو تم کو مرد کا غلام بناتا ہے، اور یہ یوں کہتا ہے اور یوں کرتا ہے، اس زمانے میں مردوں سے زیادہ اسلام عورتیں قبول کر رہی ہیں۔ اس سروے میں دوسری یہ بات سامنے آئی کہ اسلام قبول کرنے والی عورتوں میں جوان عورتیں زیادہ ہیں، 19 سے لے کر 27 سال تک کی عورتوں کی بڑی تعداد ہے جو اسلام قبول کر رہی ہیں۔ تیسری بات یہ سامنے آئی کہ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو معاشرے کے بے پڑھے لکھے اور کمزور طبقوں سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ ہائیلی ایجوکیٹڈ کلاس سے تعلق رکھتی ہیں۔ چوتھی بات یہ سامنے آئی باقاعدہ نکات کے ساتھ پوائنٹ وائز، یہ اس سروے کی یہ فائنڈنگز لکھی ہوئی ہیں اس میں، اس رپورٹ میں۔ چوتھی بات یہ سامنے آئی کہ جب ان عورتوں سے پوچھا گیا کہ کس چیز نے تمہیں اپیل کیا، کس چیز نے تمہیں اسلام کی طرف مائل کیا، تو اس میں وہی چیز جس پر سب سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی کو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں اسلام کا فیملی سسٹم ہمیں سب سے زیادہ اپیل کر رہا ہے۔ یہ وقت نکاح اور طلاق پر بہت اعتماد کے ساتھ پورے ملک سے ڈیبیٹ کر لینے کا ہے۔ ہم پورے ملک کو انشاءاللہ سمجھا کر دکھا دیں گے کہ انسانوں کے لیے اسلام کے نکاح اور طلاق سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نظام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پٹ سے طلاق ہو جاتی ہے، کس نے کہا پٹ سے طلاق ہو جاتی ہے؟ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ نہایت محبت بھرا رشتہ ہو، بہت سوچ سمجھ کر کیا جائے۔ اس کو قرآن نے کہا کہ یہ میثاق غلیظ ہے، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ او لوگوں، یہ بہت مضبوط پیکٹ ہے، یہ بہت مضبوط معاہدہ ہے۔ اتنا مضبوط معاہدہ کھیل تماشے میں ٹوٹنے کا نہیں ہوتا۔ قرآن کہتا ہے تم عورتوں کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارا تو ان کے ساتھ بڑا مضبوط معاہدہ ہے۔ کس نے کہا کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں مرد کو بے حس بنایا ہے، جو چاہو کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں 23 سال ایمان کی دعوت دیتے رہے اور ایمان پیدا کرتے رہے اور شریعت کی تعلیم دیتے رہے۔ 23 سال کے بعد جب امت تیار ہو گئی اور آپ اس دنیا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس جانے لگے، اور چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو کچھ بنیادی اور اہم باتوں کی وصیت کرنی تھی، تو بالکل بستر وفات میں، مرض الوفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت آپ نے فرمائی استوصوا بالنساء خیرا فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمت اللہ۔ او مسلمانوں، میں اللہ کے پاس واپس جا رہا ہوں، آخری وقت کی میری یہ وصیت سن لو، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور جو عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرتا اور بیویوں کے ساتھ خراب معاملہ کرتا ہے، وہ جان لے کہ اس نے اور بیوی کو جو اپنایا تھا تو اللہ کی امان اور اس کے وعدے پر بیوی کو اپنی بیوی بنایا تھا، اور اللہ کا نام بیچ میں ڈال کر اس رشتے کو حلال کیا تھا۔ جب اللہ کا نام بیچ میں ڈالا گیا ہے تو اگر کوئی اس رشتے کی حق تلفی کرتا اور بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کو اپنے اوپر ناراض پائے گا۔ یہ ہے وصیت کا مطلب۔ اس رشتے کو قرآن مجید نے کہا کہ دنیا میں کوئی چیز اتنی سکون کی چیز نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈی سٹریس کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پوری ایک فلسفی ہے، پورا ایک نظریہ ہے، پورا ایک حکیمانہ نظام ہے۔ قرآن نے جو بیان کیا ہے کہ یہ رشتہ ہے کیا، قسم خدا کی پوری دنیا میں کوئی اس طرح اس رشتے کو سمجھتا ہی نہیں۔ جو لوگ عورتوں کے رشتوں کی بہت دہائی دیتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو بہت اونچا مقام دیا ہے، ان کے ہاں تو لیو ان ریلیشن شپ ہے۔ بس جس طرح کتا اور کتیا ہر سیزن میں ملا کرتے ہیں، اس طرح ساتھ رہ لو کچھ دن، پھر جب سیزن ختم ہوگا تو الگ ہو جانا۔
جن قوموں نے لیو ان ریلیشن شپ کو فروغ دیا ہے، جن قوموں کے ہاں شادی کا اور بیوی اور میاں کا کوئی میثاق غلیظ یا کسی معاہدے کا یا ایک دوسرے کے حقوق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، وہ آج ہم کو یہ پڑھانے کے لیے آئے ہیں کہ عورتوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے یہ رشتہ بنایا کس لیے ہے۔ عجیب فلسفی ہے، بہت وقت ہو جائے گا اگر تفصیل بیان کی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو اسٹریسفل بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، دنیا کی زندگی میں انسان کو ہم نے ٹینشن میں، اسٹریس میں، الجھن میں پیدا کیا ہے۔ بتاؤ، اگر گھر نہ ہو تو پوری زندگی، اگر فیملی کا سسٹم نہ ہو، بیویاں نہ ہو، بچے نہ ہو، تو زندگی پوری کی پوری ٹینشن اور الجھن ہے کہ نہیں ہے؟ پاگل ہو جائیں سارے انسان اگر گھر کا سکون اس میں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ ہم نے جو بیویاں بنائی ہیں اور یہ جو شوہر بنائے ہیں، یہ ایک ڈی اسٹریس کرنے کا ایک سسٹم ہے۔ یہ تمہاری لائف کو ڈی اسٹریس کرنے کے لیے، یہ تمہارے مزاج کو، تمہارے دماغوں اور ذہنوں کو ٹرینکولائز کرنے کے لیے، تمہیں گھر کے باہر کے الجھنوں اور ٹینشنوں سے نکال کر ایک سکون کی دنیا دینے کے لیے ہم نے یہ بیویاں اور شوہر رکھے ہیں۔ یہ ہے اس رشتے کا راز کہ اسی سے سکون کی دولت ملتی ہے۔ اس رشتے کو آسانی سے ٹوٹنے دیا جائے گا؟ پھر بتایا گیا کہ جب یہ رشتہ ہو جائے تو اگر کسی نے بے وجہ طلاق کو سوچا بھی، مانگا بھی، تو جہنم میں جائے گا وہ۔ مرد تو دور کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت بھی اگر بے وجہ طلاق مانگے گی تو جنت اس پر حرام ہے۔ تو کوئی مرد اگر بلا وجہ ظالمانہ طلاق دے گا تو جنت میں چلا جائے گا؟ بے وجہ طلاق تو ایک رحمت تھی جس کو ہم لوگوں نے اپنے مس کنڈکٹ کی وجہ سے، شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر کے، غلط طریقے پر استعمال کر کے زحمت بنا لیا، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم طلاق تو رحمت ہی رحمت ہے۔ طلاق تو رحمت ہے۔ اس رشتے کو بہت مقدس بنایا گیا، ہر طرح اس کی کوشش کا حکم دیا گیا کہ اس کو سالم اور باقی رکھو، ہر حال میں اس کو نبھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہو جائے، عورت بحث کرے برداشت کرو، اس کے اندر ٹیڑھ نظر آئے، کوئی خلاف باتیں ہوں، ناگواریاں ہوں، مرد سے پھر بھی کہا برداشت کرو۔ لیکن اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی رشتہ ہو، خوب چھان پھٹک کے رشتہ کیا جائے، یہ بھی حکم دیا گیا۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ چھان پھٹک کے رشتہ کرنا، غور کر لینا، دیکھ لینا، اچھی طریقے سے سوچ لینا، تاکہ بعد کو پچھتانا نہ پڑے۔ جب خوب سوچ سمجھ کے رشتہ کرو، دونوں فیملیز ایک دوسرے کو سمجھ لیں، میاں بیوی، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ لیں، جب ایسا ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرو کہ اب شادی کر لو اور ہر طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ لیکن اگر یہ بتائیے، اگر کبھی شادی کے بعد یہ پتہ چلے کہ دونوں میں کسی طرح نبھاؤ ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں، دونوں میں مزاج میں اختلاف ہے، کوئی ایسی بات ہو جائے رشتے میں کہ ہزار کوششوں کے باوجود گھر والے بھی کوشش کر لیں، کسی اچھے شریف لوگوں کو حکم بھی بنا دیا جائے، نصیحت بھی کر لی جائے، لیکن اس سب کے باوجود یہ لگے کہ ان دونوں میں نبھاؤ نہیں ہو سکتا، روز لڑائی ہے، روز جھگڑا ہے، اب بتائیے اس رشتے کا حل کیا ہے؟ کیا پوری زندگی جہنم بنا لی جائے؟ کیا اس عورت کے لیے جس کو ایک ظالم شوہر مل جائے طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ کیا اس مرد کے لیے جس کو ایک بے وفا اور خراب بیوی مل جائے طلاق کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ اگر دونوں میں نہیں نبھاؤ ہو رہا تو کیا راستہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ انسانوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے اس نے اس بندھن سے آزاد ہونے کا ایک راستہ یہ رکھا کہ اگر کسی طرح نبھاؤ نہ ہو
اور یہی نہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو، شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ نبھاؤ نہیں ہوتا، بلکہ طلاق کا جو طریقہ بتایا جو ریکمنڈیبل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو پہلے خود سمجھاؤ، کچھ ناراضگیاں ظاہر کر لو، پھر بھی بات نہ بنے تو ایسا کرو کہ بیچ میں دو حکم کو ڈال لو، ایک شوہر کی طرف سے آ جائے، ایک بیوی کی طرف سے آ جائے، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، دونوں صلح صفائی کرانے کی کوشش کریں۔ یہ تمام کوششیں جب ناکام ہو جائیں اور لگ جائے کہ اب تو ان کی زندگیاں جہنم بن رہی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مسئلے کا ایک حل یہ رکھا ہے کہ زندگی کو جہنم نہ بناؤ، شریفانہ طریقے پر محبت کے ساتھ، میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ، طلاق دے دو۔ اور طلاق لاٹھی مار کے، لڑائی جھگڑے کر کے، گالم گلوچ کر کے مت دینا۔ افسوس اسلام کو یہ ساری مشکلات اس لیے پیش آتی ہیں کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، ہم تو لڑائی کر کے طلاق دیتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے طلاق جب دو تو تحفے دے کر طلاق دو۔ یہ بتائیے تحفہ لڑائی کے وقت دیا جاتا ہے یا محبت کے وقت دیا جاتا ہے؟ کیا طریقہ ہے قرآن کی طلاق کا؟ قرآن کی طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی حل اس مسئلے کا نہ ہو تو شوہر سے یہ کہا گیا کہ تمہارے پاس جتنی سکت ہو، اگر مالدار ہو تو خوب بڑا سا کوئی تحفہ دو۔ صحابہ کرام میں بعض لوگوں نے طلاق دی تو اللہ نے ان کو دولت دی تھی، انہوں نے طلاق دیتے وقت بیوی کو پورا محل دیا۔ کیا؟ ایک محل دیا۔ کس کو؟ آپ سے بہت محبت ہے، آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس وقت نہیں، جس وقت طلاق دی جا رہی ہے، رشتہ ختم کیا جا رہا ہے، قرآن نے حکم دیا تھا فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ۔ افسوس سب بھلا دیا ہم نے، اور میں کیسے افسوس کروں؟ اب تو ممبر اور محراب بھی ترس گئے کہ علماء یہ مسائل بھی لوگوں کو بتلائیں۔ علماء نے بھی اپنا فرض اس سلسلے میں ادا نہیں کیا، مجھے شکوہ کرنے دیجئے۔ اللہ کرے ہم لوگ ان حالات میں، ان حالات سے یہ سبق لیں اور پوری امت کو اور دوسروں تک بھی اسلام کا یہ پیغام پہنچائیں کہ اسلام نے جو فیملی سسٹم دیا ہے وہ تو اس قابل ہے کہ اکیلا اسی کو دیکھ کر دوسرے اسلام قبول کر لیں۔ حکم دیا گیا کہ جب طلاق دو تو اگر مالدار ہو تو اپنی سکت کے مطابق خوب تحفے تحائف دے کر طلاق دینا۔ اب بتائیے جب اس طرح طلاق ہوگی تو اس کے بعد مقدمے بازی ہوگی؟ پھر اب مطلقہ عورت کا کیا ہو؟ وہ کیسے گزر بسر کرے؟ معاف کیجیے گا، اسلام خود غرض سوسائٹی نہیں بناتی جس میں شادی کے بعد بھائی اپنی مطلقہ بہن کو چند دن کھلانے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ معاف کیجیے، اسلام ایسی سوسائٹی نہیں بناتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت طلاق کے بعد اپنے باپ، اپنی بھائی اور اولاد ہے تو اولاد کی پوری کفالت میں ہے۔ اگر کوئی بھائی اپنی بہن کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا تو جہنمی ہے وہ بھائی۔ اگر کوئی باپ اپنی مطلقہ لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو اپنے لیے جہنم کا گڑھا کھودتا ہے۔ سخت اللہ کو ناراض کرنے والے گناہ ہیں یہ سب۔ دوسری بات، اسلام نے لڑکی کو میراث میں حق دیا ہے۔ ہندوستان کے لوگ چونکہ میراث میں حق نہیں دیتے اس لیے ساری مسائل ان کو برے نظر آتے ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں اس وقت ڈیبیٹ کا موضوع بدل دینا چاہیے۔ اس وقت صرف طلاق کے مسئلے پر بات کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کے موقعوں پر بات کریں وہ کہیں طلاق کے ساتھ ساتھ اس پر بھی بات ہونی چاہیے کہ ملک کے جو بڑے بڑے مالدار ہیں کیا یہ اپنی بیٹیوں کو، یہ جو ملک کے بزنس ٹائکونز ہیں، یہ جو ملک کے بڑے بڑے کیپٹلسٹ طاقتیں ہیں جو ملک کی حکومت کو انگلیوں پر نچا رہے ہیں، قانون بنانا چاہیے کہ یہ اپنی بیٹیوں کو میراث میں حق دیں گے؟ ساری بحث اسی دن ختم ہو جائے گی جس دن یہ بات اٹھ گئی کہ امبانی کو اور اڈانی کو اپنی بہنوں کو حصہ دینا پڑے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لڑکیوں کو حصہ تک نہیں دیتے مال میں،
اور افسوس ہم بھی ان کے رنگ میں رنگ گئے ہیں. ہماری بھی نانی مرتی ہے لڑکیوں کو میراث میں حصہ دیتے ہوئے. پریشانی اسلام کے فیملی سسٹم میں نہیں ہے، پریشانی نکاح اور طلاق کے نظام میں نہیں ہے، پریشانی اس میں ہے کہ اسلام کی شریعت پر ہم ٹھیک سے عمل نہیں کرتے. شریعت کا قانون نکاح اور طلاق کا بہت خوبصورت قانون ہے. علماء کو خاص طور پر اس قانون کو بیان کرنا چاہیے، اور ہمارے انٹلیکچول کلاس کو، وکلاء کو، ڈاکٹروں کو، خاص طور پر وکلاء کو، ڈاکٹروں کو، اور ہر پڑھے لکھے آدمی کو جو تھوڑی بہت بھی سمجھ اور عقل رکھتا ہے، اس کو جاننا چاہیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے، اسلام نے کیا فیملی سسٹم دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علماء نے کتابیں نہیں لکھی، مگر افسوس ہمارے گھر میں ہر کوڑے کباڑ کی جگہ ہے، اچھے اسلامک لٹریچر کی جگہ نہیں ہے. اس مردہ امت سے کیسے توقع کی جائے کہ وہ ان چیلنجز کا سامنا کر لے گی جس امت کا یہ حال ہو کہ اچھی اسلامی کتابیں تک ہمارے گھر میں نہیں. آج ہی میں دلی ایئرپورٹ پہ تھا، کنیکٹنگ فلائٹ کے انتظار میں. لکھنؤ شہر کے ایک بہت اچھے دیندار گھر کے ایک صاحب کا فون آیا، جو لکھنؤ کے مسلمانوں میں بہت مالدار مسلمان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان بیچاروں کو ابھی تک یہی نہیں پتا تھا کہ 3 کے بغیر بھی طلاق ہو جاتی ہے. بہت دیندار بھی ہیں. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 1 طلاق جو ہوتی ہے اس سے طلاق ہی نہیں ہوتی، وہ تو 3 ہی سے طلاق ہوتی ہے. تو جب اچھے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کا یہ حال ہو تو پھر بتائیے عام مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. ہمیں خود ہی پتہ نہیں. اتنی سی بات تو چھوٹی سی کتاب آپ ہر گھر میں اگر بہشتی زیور بھی رکھا ہوا ہو اور لوگ اس کو بھی پڑھ لیں تو اسلام کا نکاح و طلاق کا پورا سسٹم معلوم ہو جائے گا. لیکن پڑھنے سے تو ہمیں دشمنی ہے. یہ طلاق ایک ایسی مشکل کا حل ہے جس مشکل سے زندگی جہنم بن جاتی. اگر نہیں نبھاؤ ہو رہا اور کسی طرح نبھاؤ نہیں ہو رہا تو پھر طلاق کا راستہ ہونا چاہیے. اور اسلام کا یہ طلاق کا قانون دنیا پر ایسا بڑا احسان ہے، دنیا پر ایسا بڑا احسان ہے کہ جن قوموں کے ہاں طلاق کا سسٹم تھا ہی نہیں ان کو بھی ہم سے لینا پڑا ہے. معاف کیجیے گا، ہندوستان میں جو ویدک کلچر تھا اور جس کو یہ لوگ بہت چلاتے ہیں کہ بڑا سنہرا دور تھا، جی اس سنہرے دور میں ستی ہوتی تھی، اس سنہرے دور میں دلتوں کو گائے کا پیشاب اور گوبر کھلایا جاتا تھا، اس سنہرے دور میں دلتوں کی عورتوں کے ساتھ ہر گاؤں میں ریپ ہوتے تھے. وہ سنہرا دور تھا، وہ ہندوستان کا سنہرا دور تھا. آنکھوں میں دھول جھونکنے کی بھی انتہا ہے. ہندوستان میں اس ملک کے باسیوں کا یہاں شادی بیاہ کا جو سسٹم تھا اس میں طلاق تھی ہی نہیں. شادی ہو گئی تو ہو گئی. اب چاہے ظالم ہو شوہر، چاہے بیوی خراب ہو، چاہے بے وفا ہو، چاہے کسی طرح نہیں بن رہی ہو، اب تو زندگی جہنم ہو گئی. تو پھر تو بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے وہی کیا جاتا رہا ہوگا اکثر، جیسا اب بھی اخبار میں خبر آتی رہتی ہے کہ اسٹوو پھٹ گیا. مگر اسٹوو جب بھی پھٹتا ہے تو بیوی ہی جل کے مرتی ہے، کبھی شوہر جل کے نہیں مرتا. بڑا سمجھدار اسٹوو ہے ہندوستان کا، بہت سمجھدار. کبھی بھی اس سے عورت، کبھی بھی مرد نہیں مرتا اس سے، ہمیشہ عورت مرتی ہے. اسٹوو پھٹ گیا، سلنڈر پھٹ گیا، ساڑی جل گئی، کبھی پینٹ نہیں جلتی. آج تک کبھی پینٹ نہیں جلی، ہمیشہ ساڑی ہی جلتی ہے. تو بھئی اگر جب طلاق نہیں رکھو گے تو یہ ہوگا. آخر عاجز آ کر 1955 میں آ کر اتنی عقل آئی کہ بھئی طلاق کا پروویژن رکھنا ضروری ہے، اور ہندو میرج ایکٹ میں طلاق کا پروویژن رکھا گیا. اب ہندوستان کے قانون میں طلاق کا پروویژن 1955 میں آیا، اللہ کی شریعت میں ہمیشہ سے رہا ہے. عیسائیوں کے ہاں بھی طلاق نہیں تھی، عیسائیوں کے ہاں بھی طلاق نہیں تھی. ہو گئی شادی تو ہمیشہ کے لیے ہو گئی.
آخر 19ویں صدی میں یورپ کے ملکوں نے اپنے ہاں طلاق رکھی، تو اسلام کے پاس تو وہ قانون ہے جس قانون کو دنیا کو تھک ہار کے ماننا پڑ رہا ہے۔ ہمارا قانون، ہماری شریعت، محروم ہیں وہ لوگ جو ہم سے کہتے ہیں شریعت بدلو۔ دو باتوں میں سے ایک بات ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو نسلی تکبر بیٹھا ہوا ہے، جو قومی عناد اور تکبر ہے، وہ ان کو روکے ہوئے ہے کہ وہ ٹھنڈے ذہن سے اسلام کا طلاق کا قانون پڑھنے کو تیار نہیں، ورنہ کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ پورا اطمینان ہے کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی شریعت مکمل محفوظ ہے۔ اسلام پر ہم بہت کم چلتے ہیں اور ہمارا فیملی سسٹم پورا اسلامی نہیں ہے، بہت اصلاح اور ریفارم کی ضرورت ہے، بہت کمیاں ہمارے ہاں آ گئی ہیں، مگر اس گئے گزرے دور میں بھی مسلم عورت کا غیر مسلم عورتوں کے مقابلے میں بہت اچھا حال ہے پوری دنیا میں۔ بالکل ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں بہت بہتر حال ہے، یورپ کی عورتوں سے بھی زیادہ، امریکہ کی عورتوں سے بھی زیادہ، ہندوستان کی عورتوں سے بھی زیادہ بہت بہتر حال ہے ہندوستان مسلمان عورتوں کا۔ وہ ظلم جو دوسری جگہوں پر ہوتا ہے وہ الحمدللہ مسلم سوسائٹی میں نہیں ہوتا۔ میں آپ کو چند باتیں بتاؤں۔ سب سے پہلی دلیل کہ مسلمانوں کا معاملہ اپنی عورتوں کے ساتھ اگرچہ وہ نہیں ہے جو اسلام نے سکھایا، میں صاف اعتراف کرتا ہوں اور مردوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو وصیت کر کے گئے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو ان کو سوچنا چاہیے کہ بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، اور قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا جو میری سنت پر چلے گا قیامت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو جتنا اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنا قریب ہوگا۔ مسلمانوں دین سیکھو، بہت حسین دین ہے، بہت شاندار تعلیم ہے، سراپا نور ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا انصاف ہے۔ یہ دین، یہ شریعت، اللہ کی شریعت سراپا نور، سراپا رحمت، سراپا عدل، سراپا انصاف، سراپا حکمت، سراپا خیر، سراپا برکت ہے۔ جو اس پر آ جائے اس کو نور اور برکت اور رحمت اور خیر مل گیا۔ لیکن اگرچہ اس معاملے میں ہمارے یہاں بہت کوتاہیاں ہیں، لیکن پھر بھی دوسروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی سوسائٹی میں حالات بہتر ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس ملک کے عام لوگوں کو اور ان میڈیا والے لوگوں کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ اس ملک میں چائلڈ سیکس ریشیو سب سے اچھا مسلمانوں کا ہے۔ چائلڈ سیکس ریشیو سمجھیں؟ مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر عام طور پہ لوگ بیٹی پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ بیٹی کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ انصاف تو بعد میں کریں گے، عورتوں کے ساتھ انصاف ہوگا یا ناانصافی ہوگی یہ تو بعد کی بات ہے، پیدا تو ہونے دو پہلے۔ ماشاءاللہ پیدا ہی نہیں ہونے دیتے۔ پورے ملک میں ایک بحران کی کیفیت ہے۔ ہریانہ میں 1000 مردوں پر 800 سے کم عورتیں ہیں، جو ملک کے سب سے خوشحال صوبے ہیں، ہریانہ جیسا صوبہ۔ اور کیوں ہے اتنا خراب ریشو؟ اس لیے کہ ہریانہ میں صرف 2% مسلمان ہیں۔ جن صوبوں میں مسلمانوں کی تعداد اچھی ہے ان صوبوں کا سیکس ریشو اچھا ہے۔ ہریانہ میں مسلمان نہیں ہیں، 1000 پہ 800 عورتیں ہیں، یہ 200 کہاں چلی گئیں؟
پیدا کرنے والا تو اپنی حکمت کے ساتھ ہمیشہ سے برابر پیدا کرتا آیا ہے، وہ تو برابر پیدا کرتا ہے۔ ان 200 اور لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں کون قتل کرتا ہے؟ یہ وہ لوگ قتل کرتے ہیں جو مسلمان عورتوں کی ہمدردی کا بہت دم بھرتے ہیں۔ الحمدللہ پورے ملک میں چائلڈ سیکس ریشو، بچوں کا سیکس ریشو سب سے اچھا مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ وہ بیٹیوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے، وہ ماں کے پیٹ میں بیٹیوں کو قتل نہیں کرتے، اس لیے ان کا سیکس ریشو اچھا ہے۔ بہت زوروں میں اس ملک کی حکومت یہ کہتی ہے کہ مطلقہ عورتوں کو ہم انصاف دلائیں گے، ہم ان کو طلاق نہیں ہونے دیں گے۔ جن عورتوں کو ان کے شوہر طلاق دیتے ہیں ہم ان کو طلاق نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کہی، بہت سمجھدار آدمی ہیں، طلاق کے بغیر چھوڑ دیتے ہیں، بہت سمجھدار آدمی ہے۔ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، 100 چوہے کھا کے، پتہ نہیں یہاں یہ محاورہ ہے یا نہیں، 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ جو صاحب پوری دنیا میں کوئی سربراہ مملکت اتنا بدنام نہیں ہوگا کہ بیوی ہوتے ہوئے چھوڑے ہوئے ہے، پلٹ کے پوچھتا نہیں، خرچ دیتا نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کی بیویوں کو طلاق نہیں ہونے دیں گے۔ اوہ ہو ماشاء اللہ۔ اس ملک میں اب قانون یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت بغیر شادی کے لیو ان ریلیشن شپ میں رہیں، بغیر شادی کے ساتھ رہیں میاں بیوی کی طریقے سے، تو رہ سکتے ہیں۔ بتائیے یہ وزیر اعظم صاحب اور یہاں کے یہ لوگ جو مسلمانوں کی طلاق شدہ عورتوں کے لیے اس قدر زوروں میں جوش میں ہیں، کیا ان کو کبھی نظر آتا ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ جو ہوتی ہے، جس کو خوب فروغ دیا جا رہا ہے، اس میں شوہر کے اوپر بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی؟ کھانا فراہم کرنا، گھر فراہم کرنا، کوئی ذمہ داری لڑکے کے اوپر نہیں ہے، اس کا کام تو بس عورت کو سے مزے لینا اور اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس ملک میں یہ قانون ہے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتا ہے آدمی۔ کیوں نظر نہیں آتا کہ لیو ان ریلیشن شپ میں تو عورت کا نہ نان نفقہ ہے، نہ گھر رہائش کی ذمہ داری ہے، کوئی ذمہ داری شوہر پر اور مرد پر نہیں ہے۔ پھر سنیے، ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لیو ان ریلیشن شپ کے بریک اپ کو آپ کو اگر طلاق کو روکنا ہے تو آ کر عدالت میں ایفیڈیوٹ دیجئے کہ لیو ان ریلیشن شپ میں بریک اپ بھی نہیں ہونے دیں گے، ہم اس رشتے کو نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، جب چاہے لڑکا کہہ دے اچھا بھائی ٹاٹا آپ اپنے گھر جائیے، ہمیں کوئی اور چاہیے۔ کیا طلاق اتنی آسان چیز ہے جس طرح بریک اپ آسان ہے؟ جو قانون، جو میڈیا پورے ملک میں لیو ان ریلیشن شپ اور بریک اپ کے کلچر کو فروغ دے رہا ہے، اربوں ڈالر اور لاکھوں ڈالر سالانہ خرچ کر کے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ بریک اپ کے بعد عورت کا حال کیا ہوتا ہے۔ بڑی ہمدردی جتا رہے ہیں صاحب مسلمانوں کی عورتوں کو۔ یہ وہ لوگ، ان کو وہ قاتل نظر نہیں آتے مسلمانوں کی عورتوں کے جنہوں نے حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کیے اور پیٹ میں سے بچہ نکال کر اس کو ذبح کیا اور جلتے آگ میں ڈالا؟ ان کو وہ نظر نہیں آتے؟ یہ میڈیا ان عورتوں کے لیے انصاف کی آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ اس کو صرف مسلمانوں کی عورتوں کی ہمدردی شریعت کو بدلنے کے لیے ہے۔ وہ لوگ جو ہزاروں مسلمان نوجوانوں کو بے گناہی کے باوجود جھوٹے الزام لگا کر قید میں ٹھوسے پڑے ہوئے ہیں، جھوٹے انکاؤنٹر کرتے ہیں، ایسا جھوٹا انکاؤنٹر کرتے ہیں کہ اندھا بھی دیکھ کے بتا دے کہ یہ جھوٹا انکاؤنٹر ہے اور صرف قتل ہے، وہ لوگ آتے ہیں کہ ہم مسلمان عورتوں کے بڑے ہمدرد ہیں۔ کوئی پاگل بھی ان سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ایک اور پیغام مجھے امت مسلمہ کے ہندوستانی امت مسلمہ کو دینا ہے۔
میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امتوں پر اچھے اور برے دن آتے رہتے ہیں۔ اچھے دن بھی آتے ہیں، برے دن بھی آتے ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، حالات بھی آتے ہیں، اور یہ سب اللہ کی حکمت سے ہوتا ہے۔ ایمان والے مشکل حالات میں اور جب ان کے ایمان کو اور ان کے دین اور شریعت کو چیلنج کا سامنا ہوا کرتا ہے، ایمان والے ایسے چیلنج کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، ایسے چیلنج کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس کو امن و عافیت کے زمانے سے بعض اعتبار سے بہتر سمجھتے ہیں، بعض اعتبار سے بہتر سمجھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ چیلنج پیش آتے ہیں تو عجیب اللہ کا معاملہ ہے، ایمان ایسے ہی زمانے میں زندہ ہوتا ہے، حوصلے ایسے ہی زمانے میں بلند ہوتے ہیں، دین پر جمنے کا مزاج ایسے ہی زمانے میں عام ہوا کرتا ہے، قوموں کے اندر کی خوابیدہ اور چھپی ہوئی صلاحیتیں ایسے ہی زمانے میں بیدار ہوا کرتی ہیں، جینیس لوگ ایسے ہی زمانے میں پیدا ہوا کرتے ہیں، قوموں کو اپنی خرابیوں اور کمیوں کی اصلاح کی زیادہ توفیق چیلنجز اور مسائل کے زمانے ہی میں پیدا ملا کرتی ہے۔ یہ زمانہ امیدوں کی طرف دیکھنے کا بھی زمانہ ہے۔ اس وقت کا چیلنج یہ ہے کہ پوری دنیا میں، صرف اس ملک کے کچھ لوگوں کا یہ حال نہیں ہے، پوری دنیا کے حالات یہ ہیں کہ اس کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں سے اپنے دین پر جمنے والا مزاج چھین لیا جائے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ کلمہ نہ پڑھیے، کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا آپ نماز نہ پڑھیے، لیکن لوگ یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کا حال ہے کہ آپ دنیا کے جس کونے میں رہیں آپ شریعت پر چلتے ہیں، آپ امریکہ بھی جا کر پردے والا کلچر اختیار کرتے ہیں، آپ برطانیہ میں بھی رہ کر اپنے فیملی سسٹم کو باقی رکھتے ہیں، یہ چیز لوگوں کو اچھی نہیں لگتی، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز دنیا کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، یہ چیز لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب دنیا پوری کی پوری مغربی تہذیب کے اور ویسٹرن کلچر کے سیلاب میں بہہ رہی ہے، کیا چیز ہے کہ مسلمان اس کے باوجود اپنے فیملی سسٹم پر باقی ہیں؟ کیا چیز ہے کہ جب پوری دنیا بے حیا ہو گئی اور ایڈلٹری اور زنا کی تہذیب میں گلے ڈوب گئی، کوئی اسکول زنا سے نہیں بچا، جوانوں کے کردار خراب ہو گئے، اس وقت عجیب حال ہے۔ لندن میں رہنے والے مسلمان نوجوان کردار تو دور کی بات آنکھوں تک کو جھکا کر چلتے ہیں، وہ لڑکیوں کی طرف دیکھنے کو بھی پسند نہیں کرتے، جس وقت پوری دنیا کے لوگ اتنے گندے ہو گئے جس کی مثال امریکہ میں صدارتی انتخاب لڑنے والے یہ بزرگوار ہیں کہ کھوسٹ بڈھے ہو گئے ہیں، اور خباثت اور غلاظت کی انتہا ایسی کہ کوئی کتا بھی اتنا گندا نہیں ہوگا جتنے وہ صاحب گندے ہیں۔ آپ لوگوں نے پتہ نہیں وہ الفاظ پڑھے ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ الفاظ تو ہندوستان کی میڈیا نقل بھی نہیں کر پاتی، اس لیے کہ پھر بھی ہمارے ہاں کچھ حیا شرم بچی ہوئی ہے۔ میں نے براہ راست امریکہ کی ویب سائٹس پر پڑھے ہیں وہ الفاظ جو وہ صاحب عورتوں کے، وہ امریکہ جہاں عورتوں کا بڑا احترام ہے، وہ ویسٹرن تہذیب، وہ ویسٹرن کلچر جس میں عورتوں کو بہت ریسپیکٹ ہے، اس میں کوئی گرا پڑا، کوئی بے پڑھا لکھا آدمی نہیں، اس سوسائٹی کا وہ ایلیٹ کلاس کا وہ آدمی جو صدر مملکت اور پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ پریزیڈنٹ بن جائے، وہ شخص ہے جو پورے ویسٹرن کلچر کا 100% نمائندہ اور ریپرزنٹیٹیو ہے۔ اللہ اکبر، کتنی گندی، غلیظ، اہانت آمیز، توہین آمیز، عورتوں کے لیے نہایت ڈسگریسفل باتیں کرتا ہے۔ جو ریکارڈ آیا، جو ویڈیو فلم آئی، یقیناً ناگپور کے نہایت گھنونے نوجوان بھی وہ زبان نہیں بولیں گے جو وہ صاحب بولتے ہیں اس بڑھاپے میں۔ اور اس کے بعد تو پھر سیلاب آ گیا، ان کی ستائی ہوئی عورتوں کی لائن لگ گئی،
انہوں نے مجھے بھی ستایا تھا، انہوں نے مجھ پر بھی دست درازی کی تھی، انہوں نے مجھے بھی پکڑا تھا، انہوں نے مجھے بھی پٹخا تھا۔ اللہ اکبر! ایسے زمانے میں امریکہ میں بھی جا کر اور نیو یارک کی سڑکوں پر پوری حیا اور شرم کے ساتھ مسلمان نوجوان رہتے ہیں، جوان ہیں، ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، مگر مجال ہے جو فلم دیکھ لیں۔ نہیں، ہم فلم نہیں دیکھیں گے، ہم گندی تصویریں نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے، اور شیاطین کو اسی سے ڈر لگتا ہے کہ پوری دنیا کے نوجوان مجبور تو ہوں گے، پوری دنیا کی قومیں مجبور تو ہوں گی کہ جب ہم اتنے گندے ہو گئے، اسی زمانے میں یہ لوگ کیسے پاک صاف رہ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارہ کیا ہے کہ جس وقت کفر بہت جوش کے عالم میں ہوتا ہے، جس وقت کفر بہت جوش کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں جو اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اور اللہ کی شریعت پر جمنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دین پر جمنے پر اطمینان آسمان سے نازل فرماتا ہے۔ ایک غیبی نعمت دلوں کے اندر ایمان والوں کے نازل ہوتی ہے، آسمان سے نازل ہوتی ہے، اللہ اتارتا ہے، جس سے ان کو پورا اطمینان اور سکون ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں شریعت پر چلنا ہے۔ یہ ہر دور میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمت آسمان سے ہر دور میں نہیں اترتی۔ اس کو خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے اس وقت جس وقت بہت جوش میں ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور بہت جوش کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کو اپنی شریعت چھوڑنی پڑے گی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ علماء اس آیت سے لطف لیں۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ۔ جس وقت جاہلیت کے جوش میں ڈوب جاتے ہیں دشمن، نہیں شریعت چھڑوا کے رہیں گے۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین۔ تو اللہ تعالیٰ سکینت کی دولت اتارتا ہے ایمان والوں کے دلوں میں، اور اس سکینت کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ اس سکینت کے اترنے کے نتیجے میں وہ شریعت پر جم جاتے ہیں اور تقوی کو لازم پکڑ لیتے ہیں۔ یہ آسمان سے ایک دولت نازل ہوتی ہے اور ایسے ہی چیلنج کے زمانے میں اترتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں او بھائیو، اور تم سب گواہ رہنا، اور اللہم فاشہد، اور اے اللہ رب کریم تو بھی گواہ رہنا کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ جب سے اس ملک میں شریعت کو چیلنج کرنے والا یہ دور شروع ہوا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ سکینت اتر رہی ہے، اور مردانہ وار دیوانہ وار مسلمانوں کے مرد، جوان، بوڑھے، عورتیں، لڑکیاں سب اس عہد کو تازہ کر رہی ہیں کہ ہمیں شریعت پر جمنا ہے، ہمیں مسلم پرسنل لا کو بچانا ہے، ہمیں دوسرے قانون نہیں چاہیے۔ کیا تم لوگوں کو یہ منظر نظر نہیں آ رہا پورے ملک کا؟ سب کو نظر آ رہا ہے، سب جو ایک فضا ہے پورے ملک میں، ہر کچے پکے گھر میں گویا تھوڑا سا بھی جن لوگوں کو اسلامی امور سے دلچسپی ہے اور حالات سے واقفیت ہے وہ جم رہے ہیں۔ ایسے لوگ شریعت سے وفاداری کا اعلان اور اظہار کر رہے ہیں جو کل تک اعتراضات کرتے تھے۔ میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں عجیب، جن کو کل تک شبہات تھے، لیکن ان حالات نے ان کے اندر ایمان پیدا کر دیا۔ ایک پیغام خاص طور پر اس اجلاس سے پورے شہر ناگپور کے لوگوں کو بھی پہنچنا چاہیے، اور پورے ملک میں جہاں جہاں اس اجلاس کی خبریں جائیں وہاں پہنچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اب شریعت پر قائم رہنے کی اور زیادہ فکر کرنی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو شرعی قوانین جن کو ہندوستان کے قانون میں پورے طور پر محفوظ رکھا گیا ہے ان کو نہ بدلا جائے۔ 1937 کا
جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے اس کو نہ بدلا جائے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ضمانت آرٹیکل 25 اور آرٹیکل 26B میں بھی دی گئی ہے۔ اور خاص طور پر میں وکیلوں سے عرض کروں گا اور علماء سے بھی، عام طور پر لوگ اس ڈیبیٹ میں، اس مباحثے میں حوالہ دستور کی کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25 کا صرف دے رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 میں مسلمانوں کے اور دیگر ملک کی تمام اقلیتوں کے مذہبی معاملات کو ان کے مذہب کے مطابق حل ہونے کی ضمانت دی گئی ہے۔ لوگ عام طور پر آرٹیکل 26B کو کوٹ نہیں کر رہے، حالانکہ آرٹیکل 26B اس سلسلے میں زیادہ کلیئر اور زیادہ اسپیسیفک ہے، زیادہ صاف ہے، زیادہ متعین ہے۔ آرٹیکل 26B کو خاص طور پر میں وکلاء سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ، اور خاص طور پر اگر یہ پیغام سپریم کورٹ میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے پیروی کرنے والے وکلاء تک پہنچے تو وہ اس کو کنسیڈر کریں، اس پر غور کریں۔ ایک طالب علمانہ مشورہ یہ ہے، ایک طالب علمانہ درخواست یہ ہے کہ آرٹیکل 26B اس کی گارنٹی دیتی ہے کہ ہر ریلیجس ڈینومینیشن اور سیکٹ، ہر مذہبی فرقہ اور طبقہ اپنے مذہبی افیئرز کو، جو بھی معاملات ان کے مذہب سے متعلق ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق چلائے۔ اس مسلمانوں کا فیملی سسٹم ان کا ریلیجس افیئر ہے، قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قرآن میں آنے کے بعد کوئی شبہ رہ جاتا ہے کہ نکاح اور طلاق ہمارے ریلیجس افیئرز ہیں، ہمارے مذہبی معاملات ہیں، اور آرٹیکل 26B صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ ہر فرقہ خالی انڈیویجول معاملات نہیں، خالی انفرادی معاملات نہیں، فرقہ آپس میں وہ معاملات جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق چلائے۔ تو جن معاملات میں نکاح ہو اور دونوں فریق مسلمان ہوں، لڑکی بھی مسلمان ہے، لڑکا بھی مسلمان ہے، تو ہمارا دستوری حق ہے کہ ہم شریعت کے مطابق فیصلہ خود بھی کریں گے اور عدالتوں سے بھی مطالبہ کریں گے کہ شریعت کے مطابق، اور علماء سے پوچھ کر فیصلہ کریں۔ یہ دستور نے ہمیں حق دیا ہے، اور 1937 کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ یہی ہے۔ یہ حق تو ہم سے اس انگریز نے نہیں چھینا جس سے ہم نے 100 سال جنگ کی تھی، جس سے ہم نے 100 سال جنگ کی تھی، اس نے بھی ہم سے یہ حق نہیں چھینا تھا۔ افسوس ہم سے ہمارے ہی بھائی یہ حق چھیننا چاہ رہے ہیں، بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کو خاص طور پر یہ طے کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں شریعت پر چلنا ہے۔ اور اس وقت میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے یہ کہتا ہوں، یہ بتائیے آپ عدالتوں میں جائیں ہی کیوں؟ یہ سارا بکھیڑا تو جب کھڑا ہو جب آپ اپنے نکاح اور طلاق کے مسئلے عدالتوں میں لے کر جائیں، وہاں لاکھوں پھونکتے بھی ہیں آپ، دونوں خاندانوں کے بیچ ہمیشہ کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، کتنے جھوٹے مقدمے دائر کرنے پڑتے ہیں، کتنے جھوٹے حلف نامے دائر کرنے پڑتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ جھوٹا حلف نامہ ہے، اور عدالتوں میں اس کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ یہ عدالتیں کیا ہیں جہاں انصاف بکتا ہے؟ یہ سسٹم ہے۔ بات نکل آئی، اس لیے میں کہتا ہوں مسلمانوں کی طلاقوں کو ریفارم کرنے کے لیے جو لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں ان کو یہ بکاؤ جوڈیشری سسٹم نظر نہیں آ رہا، جہاں کوئی مظلوم پیسہ خرچ کیے بغیر انصاف بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ کون سا عدالتی نظام ہے جس میں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو انصاف نہیں ملے گا؟ انصاف بھی بکنے والی چیز ہے۔ اگر آپ بڑے بڑے وکیل کیجئے، مہنگے خرچ ادا کیجئے، اور نہ جانے عدالتی سسٹم میں کتنے خرچے ہیں، لاکھوں خرچ کیجئے تو آپ کو انصاف ملے گا۔ یہ جوڈیشری سسٹم کیا اصلاح کی اس کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا اسلامی جوڈیشری سسٹم تھا؟ او مسلمانوں، او ہندوستان کے ہندی بھائیوں، او ہمارے غیر مسلم بھائیوں، جوڈیشری سسٹم محمد الرسول اللہ سے اور خلافت راشدہ سے سیکھو، جہاں کوئی وکیل نہیں ہوتا۔ یہ انگریزوں کا، ان لوگوں کا جوڈیشری سسٹم ہے جو صرف سلیکٹڈ لوگوں کو انصاف دینا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا کا جو کیپٹلسٹ نظام ہے، جوڈیشری سسٹم اس کا سب سے بڑا رکھوالا ہے۔ یہ کیپٹلسٹ ظلم کا سب سے بڑا رکھوالا نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے، نہ ظلم کرنے والے حکمراں ہیں، جوڈیشری سسٹم ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ کسی سرمایہ دار کے خلاف انصاف کوئی لے ہی نہیں سکتا. یہ جوڈیشری سسٹم سب سے بڑا رکھوالا ہے. وہ دنیا کے ظالم، انہوں نے یہ جوڈیشری سسٹم پوری دنیا میں اسی لیے رائج کیا ہے. ہم کیوں ان عدالتوں میں جائیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی عالم سے، کسی تقوی والے عالم سے مسئلہ حل کر لیں، کوئی شرعی پنچایت بنا لیں، آپس میں حکم سے فیصلہ کرا لیں، میراث کا مسئلہ بھی گھر میں ہی حل کر لیں، طلاق کا مسئلہ اللہ نہ کرے کہیں ہو، اگر ہو تو اس کو گھر کسی عالم کے مشورے سے حل کر لیں. کس نے آپ کو روکا ہے کہ آپ پرسنل لا پر عمل نہ کیجئے؟ کس نے ہم کو روکا ہے؟ کس حکومت نے ہم سے مجبور ہم کو کیا ہے کہ ہم میراث نہ دیں لڑکیوں کو؟ سارے ظلم کی بنیاد تو ہم رکھتے ہیں. لڑکیوں کے ساتھ ظلم، لڑکیوں کو دبنے پر مجبور اس لیے ہونا پڑتا ہے. اور صاف سنو، لڑکیوں کو شوہروں کا ظلم اس لیے سہنا پڑتا ہے کہ ان کے بھائی ان کو سپورٹ نہیں کرتے. اگر لڑکیوں کو یہ معلوم ہو کہ بھائی مرتے دم تک ہمارا سپورٹ کرنے والا ہے، شریعت نے اس پر ذمہ داری رکھی ہے. اگر بہنوں کو یہ معلوم ہو کہ ہماری میراث محفوظ ہے، گھر میں بھی ہمارا حصہ ہے، دکان میں بھی ہمارا حصہ ہے، کیش میں بھی ہمارا حصہ ہے، ہمیں کھیت میں سے بھی ملے گا، ہمیں زمین میں سے بھی ملے گا، تو بہت بڑے ظلم کا دروازہ بند ہو جائے گا. وہ عورتیں اور لڑکیاں جو دم گھونٹ گھونٹ کر جیتی ہیں اور ظلم برداشت کرنے پہ مجبور ہوتی ہیں اور نہ جانے کتنی زیادتیاں برداشت کرتی ہیں، اس کا سبب ان کے باپ کا یہ ظلم ہوتا ہے، ان کے بھائیوں کا یہ ظلم ہوتا ہے کہ وہ ان کو میراث نہیں دیتے. مجھے بتائیے کس عدالت نے آپ کو مجبور کیا ہے کہ آپ میراث نہ دیجئے؟ خالی دوسروں ہی سے شکوہ ہے، خالی عدالتوں سے شکوہ ہے، خالی حکومت سے شکوہ ہے. او لوگوں، اپنے گھر میں اسلام پر چلو، اپنی لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جہیز کی رسم قطعاً بند کر دو. نوجوان خاص طور پر قسم کھا لیں، او نوجوانوں، اللہ کا دین اس وقت مدد کے لیے تمہاری طرف دیکھ رہا ہے. تم قسم کھا لو، ہم مسلم معاشرے کو جہیز کی لعنت سے پاک کریں گے. ہم صاف صاف جا کر کہہ دیں گے، اپنی لڑکی کو زندگی بھر جو تحفے چاہیے گا دیتے رہیے گا. ہم میراث ضرور آپ سے دلوائیں گے، لیکن شادی کے موقع پر اپنی لڑکی کو کچھ مت دیجئے، صرف چند جوڑی اچھے سے کپڑے بنا دیجئے. ہم لے آئیں گے، ہم اپنے گھر کو فرنیچر سے خود بھریں گے. ہم اتنے فقیر نہیں ہیں، ہم اتنے ذلیل نہیں ہیں، ہم اتنے بھک منگے نہیں ہیں، ہم اتنے لالچی نہیں ہیں کہ جس کو ہم اپنی زندگی بھر کا ساتھی بنانے چلے ہیں اس سے یہ بھی چاہیں کہ رشوت میں اپنے گھر والوں پر جبر کر کے، اپنے غریب باپ سے قرض لوا کر تم ہمارے گھر میں فرنیچر لے کر آؤ. بہت ذلیل مطالبہ ہے. او نوجوانوں، طے کر لو، معاشرے کو اس لعنت سے پاک کرنا ہے. جہیز کی لعنت تمہارے معاشرے کو ناقابل تصور نقصان پہنچا رہی ہے. میں نے ایک مرتبہ پورے سائنٹیفک طریقے پر کیلکولیشن کیا، مسلمانوں کی پوری اکنامی کو شیٹرڈ کیے ہوئے ہے جہیز کا معاملہ. جس غریب آدمی کو 2-4 لڑکیاں مل گئیں وہ اپنے لڑکوں کو اچھی تعلیم نہیں دلا سکتا، اس لیے کہ اس کو ان کی بڑی مہنگی شادیاں کرنی ہیں. یہ جہیز تمہاری اگلی نسلوں کو جاہل رکھوا رہا ہے، معلوم ہے تمہیں؟ ہم سوچتے ہی نہیں کہ اس جہیز کی لعنت کا کتنا برا اثر، کتنے خطرناک ریپرکشن صدیوں چلیں گے. جس غریب آدمی کے ہاں 2-3 لڑکیاں ہیں وہ اپنے گھر والوں کا اچھا علاج نہیں کرا سکتا، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. جس غریب آدمی کے ہاں 2-4 لڑکیاں ہیں وہ اس کے بچے کبھی بزنس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد قرض کا بوجھ پڑ جاتا ہے اس کے اوپر، ایک شادی آ جاتی ہے اور قرض لد جاتا ہے. اس کی اولاد کبھی بزنس نہیں کر سکتی، ہمیشہ سڑک پر پنچر بنائے گی. اور اس سب کا گناہ ہوگا اس بدبخت کے اوپر جس نے جہیز کا مطالبہ کیا. لہذا نوجوانوں کو طے کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنی قوم کو زندہ کرنے کے لیے اور دین و شریعت کی مدد کے لیے اب جہیز نہیں لینا ہے. پورے خلوص کے ساتھ جا کر کہہ دیجئے
تحفے دینے کے لیے زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن شادی کے موقع پر ہم آپ کی لڑکی کے ساتھ کچھ اور لے کر نہیں آئیں گے۔ جو ہم کھائیں گے اس کو کھلائیں گے، جس بستر پہ ہم سوئیں گے اس کو سلائیں گے۔ ہمارے گھر میں آپ کے سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی قومیں چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں جو بڑے فیصلے کر لیا کرتی ہیں۔ اگر ہم اس طرح کے فیصلے نہیں کر پائیں گے تو ہم نہ شریعت بچا پائیں گے، نہ اس ملک میں مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت کر پائیں گے۔ یہ ملک، اس ملک میں مسلمانوں کو صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں جینا ہے بھائیوں اور عزیزوں، ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جو شریعت کی اتباع والی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ اگر ہم شریعت کی اتباع نہیں کریں گے، اگر گھروں کے اندر ہم پردے والی زندگی کو فروغ نہیں دیں گے، اگر حیا والی زندگی کو فروغ نہیں دیں گے، اگر جہیز کا مطالبہ کریں گے، اگر عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، اگر طلاق کے مقدموں میں عدالت سے شریعت کے خلاف فیصلے کروائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ضرور اس کی سزا ملے گی۔ او بھائیوں اور دوستو، یہ دنیا کی زندگی کئے دن کی ہے، آخر لوٹ کر اللہ کے یہاں جانا ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں کڑوے گھونٹ پینے پر مجبور بھی ہو گیا، کسی بھائی یا کسی بہن کو دنیا میں کڑوے گھونٹ پینے پڑ گئے لیکن اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور جنت اس کے لیے محفوظ ہو گئی، تو ساری کامیابیاں اس کامیابی کے سامنے ہیج ہیں۔ ایک آخری بات ناگپور کے شہر میں اور میں کہہ کر جانا چاہتا ہوں۔ ناگپور اس ذہنیت کا مرکز ہے، اس تحریک کا مرکز ہے جس تحریک کا نشانہ یہ ہے کہ پورے ملک کو ایک خاص کلچر، ایک خاص تہذیب میں رنگ لیا جائے۔ یہاں کی اقلیتوں، یہاں کی نسلی اکائیوں، یہاں کے علاقائی کلچرز کو ختم کر کے ایک طرح کا قانون، ایک طرح کا کلچر، ایک طرح کا مذہب، ایک طرح کا دیومالائی عقیدہ سب پر نافذ کر دیا جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس اجلاس سے یہ پیغام بھی اس مرکز تک اور ان لوگوں تک پہنچے کہ خدا کے واسطے اس ملک کو آفتوں میں مت ڈالیے۔ اس ملک میں خود ہی کچھ مسائل کم ہیں کہ اصل مسائل کو حل کرنے کے بجائے آپ یہاں غیر ضروری جھگڑے، غیر ضروری مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ اس ملک سے مسلمانوں کو آپ کہیں اور بھیج سکتے ہیں اور نہ اس ملک سے مسلمانوں کے دین و شریعت کو آپ ان سے چھین سکتے ہیں۔ کیوں اس طرح کے مسائل پیدا کر رہے ہیں جو ملک کی سالمیت، اس کی یکجہتی، اس کا اتحاد، اس کی محبت، اس کی انٹیگریٹی، اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے؟ اس ملک کا اصل مسئلہ بھوک ہے۔ سن 2012 کے ریزرو بینک کے ایک سروے میں یہ رپورٹ دی گئی کہ ملک کے 80% لوگ بھوکے ہیں۔ اس ملک کے 80% لوگ بھوکے ہیں، ان کو پراپر غذا نہیں ملتی۔ یہ ریزرو بینک کی رپورٹ ہے۔ اس ملک کا اصل مسئلہ یہاں کے دبے کچلے وہ لوگ ہیں جو ایڑی رگڑ رگڑ کے مر جاتے ہیں، اسپتالوں میں ان کو بیڈ نہیں ملتا۔ آپ بتائیے گزشتہ 20 سال میں کتنے نئے اسپتال مہاراشٹر میں بنے؟ مال بنانے کی ہوڑ بنی ہوئی ہے، پارکوں پہ پارک بنائے جا رہے ہیں، عیاشیوں کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، ہزاروں کروڑ کے اسٹیڈیم بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارے لکھنؤ شہر میں 900 کروڑ کا اسٹیڈیم تیار ہو رہا ہے اور گزشتہ 20 سال میں ایک بھی نیا سرکاری اسپتال نہیں بنایا۔ یہ ہیں ہمارے اصل مسئلے۔ آپ لوگ اس ملک کو تباہ کرنے میں حصہ لے رہے ہیں جب آپ یہاں اس طرح کے ایشوز پیدا کر رہے ہیں کہ 3 طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی اور یونیفارم سول کوڈ آنا چاہیے۔ او ملک کے غریب لوگوں، تم سے بھی میں کہتا ہوں، اس سازش کو سمجھو۔ اس ملک کے جو سرمایہ دار ہیں وہ یہاں اسی قسم کے جھوٹے ایشوز کو ہر وقت زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ وہی حکومتیں لاتے اور لے جاتے ہیں، وہی کھیل بناتے اور بگاڑتے ہیں، اور
کیا کرتے ہیں؟ وہ پورے ملک کو اپنے عیاشیوں کے میوزیموں سے بھر رہے ہیں، لیکن یہاں کے عام آدمیوں کے لیے بنیادی سوشل سیکیورٹیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ نہ علاج ہے، نہ کھانا ہے، نہ مکان ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس ٹھیک سے مکان ہے؟ بمبئی کا حال کیا ہے دیکھ رہے ہو؟ اسی بمبئی میں، جس بمبئی میں سینکڑوں وہ لوگ رہتے ہیں جن کی دولت سینکڑوں اور ہزاروں کروڑ ہے، اس ملک میں، اسی بمبئی میں لاکھوں لوگ وہ رہتے ہیں جن کے پاس پنی اوڑھ کر سونے کے علاوہ بارش سے بچنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ان کے بچے سڑکوں پر پیدا ہوتے ہیں، ان کی شادیاں سڑکوں پر ہوتی ہیں، شادی کے بعد کی راتیں سڑکوں پر گزرتی ہیں۔ یہ انسان رہ رہے ہیں، اور عیاش حکمرانوں کو شیر پالنے سے فرصت نہیں ہے۔ اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں ہمارے ملک میں اتنے شیر اور پیدا ہو گئے، اور پورے ملک میں ایشو میڈیا کا کیا ہے؟ یونیفارم سول کوڈ ہونا چاہیے۔ یونیفارم سول کوڈ بھوکوں کو کھانا کھلا دے گا، بے گھروں کو گھر دے دے گا۔ عدالتوں میں لاکھوں مقدمے ہیں، فیصلہ ہی نہیں ہو پا رہا۔ ملک کا چیف جسٹس کے چیخ کے مرا جا رہا ہے کہ بھائی عدالتوں میں جج تو مقرر کرو، مگر حکومت کو اڈانی کو ٹھیکے دینے سے فرصت ہو تو جج مقرر کریں۔ وہ تو وزیر اعظم صاحب آسٹریلیا تک جاتے ہیں اڈانی کو ٹھیکے دلانے کے لیے، ان کا کام دلالی بھی ہو گیا ہے۔ ہندوستان کا وزیر اعظم آسٹریلیا کس لیے گیا تھا؟ کوئی آفیشل دورہ نہیں تھا، کوئی ایکسٹرنل افیئرز کے مسائل نہیں تھے، صرف کول مائنز کے ٹھیکے دلانے کے لیے گئے تھے وہ۔ تو ہندوستان کا وزیر اعظم اتنا چھوٹا ہو گیا کہ وہ دلالی بھی کرنے لگا۔ اس ملک، اس شہر کے اس مرکز سے میں کہتا ہوں، ملک کے وقار کو بلند کیجئے، اس ملک کو عزت کا مقام دلوائیے، اس ملک کی بھوک کے مسئلے کو حل کیجئے، اس ملک میں یکجہتی پیدا کیجئے۔ اس ملک کے مسلمان پچھلی پوری تاریخ کو بھلا کر، میں پھر سے کہتا ہوں، میں بہت سنجیدگی کے ساتھ آپ سب کی تائید کے ساتھ یہ پیغام RSS کی قیادت کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ بتائیے آپ تائید کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ اس پیغام سے متفق ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اس ملک، اس مسلمانوں کا پورا پیغام RSS کی قیادت کو اس وقت یہ ہے، آپ آگے آئیے۔ ہم صاف کہتے ہیں، ہمارے رسول نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ تم حکومت کے پجاری مت بننا، تم اقتدار کے پجاری مت بننا۔ ہم صاف کہتے ہیں، ہم بالکل کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ ہمیں اقتدار میں حصہ دیا جائے، صرف اس ملک کو انصاف سے چلائیے، اس ملک کی بھوک ختم کیجئے، اس ملک میں آدی باسیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کیجئے۔ اس حکومت کے آنے کے بعد دلتوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہونے لگی ہیں، یہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے پولیس کو اور ان لوگوں کو عادی بنا دیا اہنکار کا اور غرور کا۔ اب ان کے پاؤں زمین پہ نہیں پڑ رہے، اب دلتوں پر ان کی تلواریں کھینچی ہوئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں؟ ہزار چھپانے کے باوجود روزانہ خبر آ رہی ہے، کسی دلت عورت کا ریپ ہو رہا ہے، دلت لڑکی کا ریپ ہو رہا ہے، مسلمان طالب علم غائب کر دیا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں؟ اس طرح ملک کبھی ترقی نہیں کرتے۔ ملک کے اندر جب تک یہ انٹرنل کنفلکٹس باقی رہیں گے، اس وقت تک ملک ترقی نہیں کرے گا۔ آپ دھوکے میں ہیں، آپ کو پولیٹیکل سائنس نہیں معلوم، آپ کو سوشولوجی کا صحیح علم نہیں کہ ملک کس طرح ترقی کرتے ہیں۔ ملک ترقی کرتے ہیں انصاف سے۔ ہم صاف آپ سے کہتے ہیں، اس ملک کی ترقی کے لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے بلکہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم صاف کہتے ہیں، ہم پوری ہمدردی کے ساتھ چاہتے ہیں کہ ملک کے ایک ایک شہری کا بھلا ہو۔ ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ یہاں ہمیں زیادہ مل جائے، ہم بس یہ چاہتے ہیں سب امن و انصاف کے ساتھ رہیں۔ کاش آپ اس پیغام کی قدر کریں۔ دوسری بات، پورے ملک کے ہندو بھائیوں اور غیر مسلم بھائیوں سے اس مرکز کے توسط سے اور پہنچانا چاہتا ہوں، او بھائیو، تم سب ہمارے بھائی ہو اس رشتے سے کہ ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کی اولاد ہو۔ ہم صاف کہتے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی وہ زندگی ہے جب ہم اپنے پیدا کرنے والے اللہ کے پاس واپس جائیں گے۔
وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ آخرت میں جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہوگی۔ ہم بالکل آپ سے یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے پیچھے چلیے، ہمارے مقلد و ہمارے پیچھے چلنے والے اور ہمارے شاگرد بن جائیے۔ ہم کہتے ہیں آپ آگے آئیے، آپ اسلام کو پڑھیے، آپ قرآن پڑھیے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، جان لیجئے اوپر والے انسانوں کے ہمیشہ سے جو ایک ہی مالک ہے، اس نے ہر زمانے میں انسانوں کو ایک ہی تعلیم دی ہے، اور وہ تعلیم ہے ایکیشور واد کی۔ جب تک بہو ایشور واد ملک میں رہے گا اس وقت تک ملک جہنم کے راستے پر جا رہا ہے۔ او بھائیو، پوری دل سوزی کے ساتھ ہم تم لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور قرآن پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں۔ قرآن ہماری جاگیر نہیں، قرآن پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب کی سیرت پڑھیے، اور آپ یقیناً اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ کا آخری دین یہی ہے۔ قبول کیجئے، آگے بڑھیے، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اگر ہندوستان کی قوم نے یہ فیصلہ کیا اور آپ کی قیادت میں کیا تو آپ پوری دنیا کے امام ہوں گے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو امام بنائے گا اور آخرت میں جنت بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس دعوت کو آپ کے دلوں تک اتار دے اور ہم سب کو اس دعوت کا حامل بنا دے۔ آج کا جلسہ بہت قبول ہو جائے اگر 3 باتیں ہم سب اس جلسے سے لے کر جائیں۔ ایک بات تو یہ کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے، ہر حال میں رہیں گے، ہم ہار نہیں مانیں گے۔ دوسرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم اس ملک، بلکہ پہلے ہی فیصلے کا حصہ یہ ہے کہ ہم اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کی حفاظت کریں گے۔ اس ملک کی ان اینٹیٹیز کو، ان گروپس کو ساتھ ملیں گے جو کانسٹیٹیوشن میں یقین رکھتے ہیں اور اس دستور کو بچانے اور ملک کے ایک ایک انسان کو پورا انصاف دلانے اور پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر چلنے کا حق دلانے کی جدوجہد کریں گے۔ ہم مسلم گھٹوز میں نہیں رہیں گے، ہم دوسری آبادی کی اکائیوں تک پہنچیں گے۔ ہم ملک کے آدیواسیوں کو بھی ساتھ ملیں گے، ہم دلتوں کو بھی ساتھ ملیں گے، ہم سیکولر گروپس کو بھی ساتھ ملیں گے، ہم ملک میں ڈیموکریٹک فورسز کو بھی ساتھ ملیں گے۔ ہم سب کی مدد لیں گے اور اس ملک کو انصاف کے راستے پر لے کر چلنے کی کوشش کریں گے۔ اور خاص طور پر اس میں ہمارا جو انٹیلیجنسیا ہے، جو انٹلیکچول کلاس ہے، جو مسلمانوں کے صحافی ہیں، جو جرنلسٹ ہیں، جو ایڈوکیٹس ہیں، جو جنرل ایجوکیشنلسٹ ہیں، جو ہمارا پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہمارے تاجر ہیں، جن لوگوں کو ملک کے عام لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے مواقع ملتے ہیں، ان کی ذمہ داری عام مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو کنونس کیجئے، لوگوں کو لے کر گروپس بنائیے اور کوشش کیجئے اس ملک میں انصاف اور انسانیت عام ہو۔ ایک بات ہمارا دوسرا فیصلہ یہ ہے، ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت یہ فیصلہ کرتا ہے ہم شریعت کے وفادار بنیں گے، ہم سنت پر چلیں گے، ہم اللہ کے دین کو گلے سے لگائیں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ اس وقت ایک جیتل کو اشرفی کے بھاؤ اللہ خریدتا ہے، اس وقت ایک دانے کو اللہ اشرفی کے بھاؤ خریدتا ہے۔ جس وقت دین و شریعت کو چیلنج ہو اس وقت جو لوگ شریعت پر جم جائیں گے، عام حالات میں شریعت پر عمل کرنے سے ثواب بہت بڑھا ہوا ہے۔ آج کل آج جو نکاح پر صحیح طریقے پر عمل کرے، آج جو شریعت کو دل سے لگا لے اور اپنے گھر کے اندر اپنی فیملی میں شریعت کا نظام نافذ کرے، دین کی تعلیم حاصل کرے، گھر کے اندر حیا والی زندگی پیدا کرے، مسجد میں اور جماعت کی نماز کی پابندی کرے، اس زمانے کا ثواب پچھلے زمانے سے بہت بڑھا ہوا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانے میں، اکبر کے زمانے میں اسی طرح کا چیلنج اسلام کو ہوا تھا، اس وقت اکبر کے بعض عمرا کو لکھا تھا حضرت مجدد الفسانی نے، یہ وہ مبارک وقت ہے جب ایک اشرفی سے خریدتے ہیں۔ جیتل تانبے کا بہت معمولی سا سکہ تھا، فرمایا یہ وہ مبارک وقت ہے جب اللہ تعالیٰ ایک جیتل کو سونے کی اشرفی سے خریدتے ہیں۔ تھوڑا سا عمل کرو، زیادہ ثواب ملے گا۔ تیسری بات جو اس اجلاس سے یہاں کے ہمارے ان بھائیوں تک جو پورے ملک میں ہندوتو کی تحریک کے علم بردار ہیں ان تک جانا چاہیے،
ہم پوری ہمدردی کے ساتھ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں، اور ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہاں نان ایشوز کو مت اٹھائیے، جھگڑوں کو مت اٹھائیے، انصاف کے لیے کھڑے ہوئیے، یہاں کے اصل مسائل سے لڑیے۔ انشاءاللہ آپ ایسا اگر کریں گے تو مسلمانوں سے ہمیشہ سچا مخلصانہ تعاون پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔